اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ولاگ میں جو بات کرنے والا ہوں یہ بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو، شاید زیادہ عجیب لگے، لیکن یہ ریالٹی ہے، سچائی ہے، مجھے لگتا ہے تو میں کرنے والا ہوں۔ آپ اس کو اپنے ہی اینگل سے یا اپنے ہی زاویہ نظر سے دیکھ کے اپنی رائے خود قائم کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کو غلط لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اور اگر آپ کو صحیح لگتی ہے تو تب بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیجیے گا۔ ہمارا جو ملک ہے نا، پاکستان، اس ملک میں نے جو تحقیق کی ہے یا جو میری آبزرویشن ہے، ہم لوگ 24 کروڑ عوام ہیں، تعداد تو ہماری بہت بڑی ہے، لیکن ہم لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، بہت محدود سوچ کے مالک ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً 95% لوگ چھوٹی سوچ کے ہیں، 5% لوگ ہوں گے شاید بڑی سوچ رکھنے والے یا بڑا علم رکھنے والے، لیکن 95% لوگ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست دنیا سے الگ ٹائپ کی ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے جو مولانا حضرات دین بیان کرتے ہیں، یہ بھی دنیا سے یا دوسرے مسلمانوں سے کم الگ ٹائپ کا ہے۔ ہمارے سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے جو رویے ہیں یا ان کی جو کارکردگی ہے یہ دنیا سے الگ ٹائپ کی ہے۔ اور تو اور ہمارے جو عام لوگ ہیں، عوام الناس، ان کے اپنے رویے بھی الگ ہی ٹائپ کے ہیں۔ ہر بندہ میری نظر میں کہیں نہ کہیں غلط ہے، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح پیش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، ایک میں صحیح ہوں۔ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، ہمارے جو دین کا درس دینے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، اور ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر، منافق، مشرک، مرتد اور نہ جانے کون کون سے فتوے لگا کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ ساروں کا بلیو ایک ہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اسلام کے 6 ارکان ہیں، سارے ہی کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حج نہیں کرنا چاہیے، کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے یا زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کوئی نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ان کا اختلاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس بات پہ اختلاف کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا اختلاف ہے۔ بھائی مونچھیں کٹوا کے رکھو، کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی بڑھ بھی جائیں تو، کوئی کہہ رہا ہے داڑھی 1 مٹھ رکھو، کوئی کہہ رہا ہے داڑھی چھوڑ دو، بے شک پاؤں میں چلی جائے۔ ان باتوں پہ ان کا اختلاف ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے داڑھیاں پمیش کرنی ہے، نہ مونچھوں کی پمیش کرنی ہے، نہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے شلواریں دیکھنی ہیں۔ اچھا، شلوار گھٹنوں کے اوپر ہونی چاہیے، یہ تو پتہ ہے، کیوں ہونی چاہیے یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب عجیب و غریب قسم کا فلسفہ انہوں نے بنا رکھا ہے اسلام کا۔ دوسری طرف ہماری سیاست میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سیاسی جو ہیں وہ جمہوریت کو لے کے چل رہے ہیں، اور نہ جانے کون سی دنیا سے یہ جمہوریت لائے ہیں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے پچھلے 75 سال سے۔ حالانکہ جمہوریت نام کی کوئی چیز پاکستان میں آج تک میں نے نہیں دیکھی، نہ ہی کوئی ہے، اور نہ ہی یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کو کوئی جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ اور اگر کوئی 5% لوگ ان میں ہیں جن کو جمہوریت کا پتہ ہے تو ان کی یہ دال نہیں گلنے دیتے۔ یہ مثال تو وہی ہو گئی کہ ایک پورا جو گاؤں تھا، اس گاؤں میں سارے کے سارے ہی مینٹلی ڈسٹرب لوگ رہتے تھے، تو ایک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔
اب وہ ٹھیک ہو گیا، باقی سارا گاؤں مینٹلی ڈسٹرب تھا، یعنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس ایک بندے کا ٹھیک ہو گیا، بڑی مشکل سے 5-10 دن اس نے گزارے، پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے ان جیسا ہی کر دے، ٹھیک ہو کے تو یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، میں کچھ اور بات کرتا ہوں، یہ کچھ اور کرتے ہیں، معاملات تو جو ہے نا وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہی حالات ہیں، جو 5% جانتے بھی ہیں جمہوریت کو، ان کی کوئی دال نہیں گلتی، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو جمہوریت بھی ہماری جو ہے نا وہ الگ ہی ٹائپ کی ہے۔ ہمارے جو قانون پر عمل کروانے والے جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، جنہوں نے آگے عمل کرنا ہوتا ہے، ان کا بھی عمل کرنے کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے۔ انداز ان کے کیا ہیں؟ اگر ہم تھانے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو خدا کی قسم بنا پیسے کے یہ کام ہی نہیں کرتے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر کوئی چودھریوں کی سفارش ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت ہے؟ ایک چودھراہٹ کا سسٹم جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ چودھری ہے، ہر بندہ۔ ہمارے یہاں کرائے کے چودھری بہت ملتے ہیں۔ یہ جو ہم غریب لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو پولیس کی وردی دیکھ کے ہی ہم ڈر جاتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے جناب پھر کرائے کے چودھری ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ذمہ دار طبقے میں دیہاتی لوگ ہوں، دیہی علاقوں کا، تو میں یہیں کی بات کروں گا، شہروں میں بھی ہوگا ایسا شاید۔ تو ہمارے جس کے پاس کوئی 2-4 کلے زمین کے ہے، اور اس نے اوپر جو ایم پی ایم این اے ہیں ان کے ساتھ سلام دعا گڑ رکھی ہے، تو وہ پھر ہمارا چودھری ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم پھر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر ہمارے ساتھ جناب ہمیں کہے گا گاڑی لے کے آؤ، ایک تو ہم 2-3 ہزار 4 ہزار خرچ کریں گے، گاڑی لے کے جائیں گے، پھر چودھری صاحب ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے، پھر چودھری صاحب ہمیں جناب لے کے جائیں گے، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، تو وہ پھر ہمیں لے کے یا تو بھٹیوں کے پاس جائیں گے، یا ناصر بساڑ کے پاس جائیں گے، جس کا بھی دور ہوگا اس کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر پھر چودھری صاحب جناب ہماری ریکویسٹ کریں گے، پھر وہاں سے جناب فون آئے گا تھانے میں، تو تھانے والے جو ہیں جی ٹھیک ہے چودھری صاحب بھیج دو ان کو، ہم ان کی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ تو اب تھانے آئیں گے تو پھر تھانے والے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی چودھری صاحب کا فون آ گیا ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات جو ہے نا وہ کلیئر کرتے ہیں، تو کوئی نہیں یہ پولیس والوں کو خرچہ مرچہ دے دو، پھر ہم پولیس والوں کو 10-15-20 ہزار جس نوعیت کا کیس ہوگا اس نوعیت کے پیسے بھی پھر دینے پڑتے ہیں، مطلب پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، پھر چودھریوں کے فون بھی کروانے ہوتے ہیں، تو تب جا کے جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ کوئی کسی سائڈ پہ لگتا ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دوسری طرف ہمارے اسلام میں چلے جائیں تو اگر ہمارے مولویوں کو کسی کی بات پسند نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں، وہ بندے کو جناب بھیڑ اکٹھی کر لیں گے، کیونکہ مولویوں کی چلتی ہے نا، جذباتی طور پہ بھڑکا لیتے ہیں عوام الناس کو، تو لوگوں کو پھر اکٹھا کر لیں گے، پھر سامنے والے کے اوپر جناب تیل چھڑک کے آگ لگا دیں گے، مار دیں گے، کٹ کٹ کے مار دیں گے۔ سیالکوٹ میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، وہ سری لنکا کا شاید وہ بندہ تھا۔ مطلب اس طرح کے معاملات یہ کرتے ہیں ہمارے دین پہ چلنے والے لوگ۔ تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یا کیا ان کو یہ کون سا اسلام لے کے چل رہے ہیں، یا ہمارے سیاسی جو ہیں یہ کون سی جمہوریت لے کے چل رہے ہیں، یا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یہ کون سی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، کون سے قوانین کو یہ چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو عوام الناس ہے ان کی بات کریں تو عوام الناس میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسرے انسان سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش میں یا چکر میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، یا ہمارے دکاندار حضرات ہیں، یا جو جس فیلڈ میں ہے، کوئی بالکل صرفہ نہیں کرتا، جتنا دا لگا سکتا ہے لگا لیتا ہے۔ ہمارے دودھ بیچنے والے جتنا پانی سمجھ سکتا ہے دودھ میں اتنا ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے ملاوٹ کرنے والے جو جس شعبے میں بھی ہے تو ان کے ملاوٹ کرتا ہے۔ میں لاہور چلا گیا، میں نے ایک سٹور بنایا تو اس والے سے سامان خریدنا تھا، لاہور چلا گیا تو لاہور میں نے جب میں گیا دیکھا تو اکبری منڈی میں وہاں جناب
لگے ہوئے ہیں سامان باہر. اب مرچیں میں نے لینی تھیں، لال مرچیں، تو 4-5 بوریاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر الگ الگ پرائز لگی ہوئی ہے. یہ اتنے پیسوں سے ہے، یہ اتنے پیسوں سے ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ریٹ ہو یا 1 سے 2 ریٹ کر لیں، کیونکہ مرچوں کی الگ الگ نسل ہوتی ہے. تو چلیں آپ 3 ریٹ کر لیں. یہ ایک ہی نسل کی مرچیں ہیں اور ان کے 3-3 4-4 ریٹ کیوں ہیں بھائی؟ تو سامنے والے نے مجھے سیدھی بات بتائی. اس نے کہا بھائی ہم جن فیکٹریوں سے مال اٹھاتے ہیں نا، وہ فیکٹریوں والے اگر مرچیں جینون یعنی خالص مرچیں جو دیتے ہیں ان کی پرائز الگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ملاوٹ کرتے ہیں. کیا ملاتے ہیں مجھے نہیں پتا. ملاوٹ اگر وہ تھوڑی کرتے ہیں تو اس کی پرائز پھر الگ ہوتی ہے، زیادہ ملاوٹ اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی پرائز الگ ہوتی ہے، اور زیادہ ملاوٹ کر دیں تو اس وجہ سے یہ 3-3 4-4 پرائسز جو ہے نا یہ ہوتی ہیں. اب یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا، اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ حاجی ثناء اللہ بنا ہوا ہے. جس سے بات کرنے لگ پڑو وہ دوسروں کی منجی ٹھوک کے رکھے گا، اپنی بات کوئی بھی نہیں کرے گا کہ مجھ میں بھی کوئی غلطی ہے. ہر بندہ دودھ کا دھلا ہوا خود بنتا ہے، لیکن دوسروں پہ وہ انگلی اٹھا کے رکھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا سے ہی الگ کیوں ہے؟ ہماری سوچ پوری دنیا سے ہی الگ کیوں ہے؟ وہ سیاسی طور پہ ہو یا دینی طور پہ ہو، کیوں ہم الگ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم سے دور رکھا گیا ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کا فقدان ہے. نبی پاک نے کہا تو تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. گود سے گور تک علم حاصل کرو. ہم جو بھی کتاب خریدتے ہیں اس کے اوپر شاید یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں علم سے دور رکھا گیا. جو صحیح علم ہے نا، جو اوتھینٹک علم ہے، جو لوگوں کو مطلب انسان بنانے والا علم ہے، وہ میرے ملک پاکستان میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور اگر کسی نے وہ علم حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو ذاتی طور پہ تگ و دو کرنی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں نا یا سوچتے ہیں کہ میں مدرسے جاؤں گا تو علم حاصل کر لوں گا، یہ مدرسے والے دنیا کے سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں. کوئی بھی مدرسہ کسی بھی مسلک کا لے لیں، سب کے سب جاہل ہیں. اگر آپ سکولوں میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ ان سے بڑے جاہل ہیں. دیکھ لیں مدرسے والوں کا کیا حال ہے. اسلام کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان میں. جو مولوی بیٹھ کے بیان دے رہا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بدھی ہوئی ہے، بس وہ اپنا ایک اس نے دکانداری چلائی ہوئی ہے، تو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی. اس کے سننے والے جو ہیں نا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. ہم بھی جاتے تھے مسجد میں، مولوی صاحب بیان دے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، 5-10 منٹ جب تک بیان چل رہا ہے تو ہم بھی مومن ہوتے تھے. مسجد سے باہر گئے، پگڑی چھنڈی چال ہو گیا، پھر یاد ہی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب نے کون سی باتیں کی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی صاحب کے پاس وہ والا علم نہیں ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہو. اور ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یا سکولوں والا جو علم ہمارے پاس ہے، اس کی حالت آپ دیکھ لے. ہمارے جرنیل بڑے پڑھے لکھے انگلش میڈیم، ہمارے بیوروکریٹس بڑے پڑھے لکھے انگلش میڈیم. کوئی احساس ہے ان کو نیچے والے طبقے کا یا غریب عوام کا؟ اگر ان کو احساس نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جو علم پڑھ رکھا ہے نا، ان کے اوپر بھی وہ اثر انداز نہیں ہوا. ان کا علم پڑھا ہوا بھی 2 نمبر ہی علم ہے، لنڈے کا ہی علم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ والا علم ہو جو انسان کے اوپر اثر انداز ہو، آپ کے قول اور آپ کے فعل میں تضاد نہ رہے. اور یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان اپنے تئیں جتنی مرضی کوشش کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم ہے تو پھر ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو اس لیے گزارش ہے
کہ علم کی طرف نکلیں، علم تلاش کریں، علم حاصل کریں۔ اس ولاگ کو میں یہی روکتا ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔